بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ ازری، اے اللہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما۔ واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، پروردگار تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور ہم بکثرت تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سامعین محترم، اب اس آیت کریمہ کے اندر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید عرض کر رہے ہیں، مزید دعا فرما رہے ہیں، دعا عرض کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، اور وہ وزیر جو میرا معاون بھی ہو اور میرا معتمد بھی ہو، اور وہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام ہے۔ اے میرے اللہ، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے۔ یعنی بھائیوں سے انسان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے نفرت نہ کریں، کیونکہ بھائی ایک جو ہے مددگار ہے، بھائی اپنا خون ہے، اور بھائی ہمیشہ انسان کے لیے مددگار ہی ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی کو میری کمر جو ہے میرے بھائی کو میرا کمر بنا دے، میرے لیے مضبوطی بنا دے۔ اس کے بعد جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ میرے بھائی کو رسالت کی تبلیغ اور نبوت کے کام میں میرا شریک کر دے۔ اب وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ ہم بکثرت پروردگار تیری پاکی بیان کریں، نمازوں کے علاوہ بھی ہم بکثرت تیرا ذکر کریں۔ اے اللہ، اے رب العالمین، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز کو تو دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز سے تو باخبر ہے، اور ہمارے احوال کو بھی جانتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ میرا رب ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، میرے ہر ایک عمل سے میرا رب جو ہے باخبر ہے۔ اس لیے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا اجر ملے گا۔ اگر انسان بد کی طرف جاتا ہے، بدی کی طرف جاتا ہے، تو انسان پھر اپنی زندگی میں ہمیشہ مشکلوں کا سامنا کرتا ہے، اور ہمیشہ انسان ایسا پریشان ہی رہتا ہے۔ تو دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا پیروکار بنائے۔